کیا آپ کو لگتا ہے یا اس سے پہلے جب ہماری گورنر صاحب سے بھی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ جی ذرا سے بھی ووٹ ہمارے آگے پیچھے ہو گئے نمبرز پورے ہو گئے تو ہم تحریک عدم اعتماد پہ جا سکتے ہیں یا ایسا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کبھی یہ نظارہ بھی دیکھیں گے کہ وہی علی امین گنڈا پور خود اپنی مرضی سے استعفیٰ دینا چاہیں گے اور گورنر کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے؟ کبھی سوچا تھا آپ نے ویسے؟ یہ سیاست ناممکنات کا کھیل ہے، لیکن میں ان عام اس دور کی باتوں سے میرے لیے زیادہ مستند شیر خدا کی بات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، اور ہم سب کے لیے جو انہوں نے یہ ایک بہت زبردست بات کی جس سے میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کا ایمان مزید تگڑا ہوتا ہے، جب انہوں نے یہ فرمایا۔ مفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو اس بات سے پہچانا، کمی بیشی اللہ معاف کرے، کہ رات کو میں کوئی اور ارادہ کرتا تھا، صبح اللہ کچھ اور کر دیتا۔ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو میں نے پہچانا، اپنے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے اپنے رب کو پہچانا۔ تو یہ دیکھیں، باقی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دونوں طرف تینوں طرف کوئی دشمنی نہیں ہے، سیاسی اختلاف ہے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں یہ بھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ جیتے ہوئے اپوزیشن کے ممبران 10-11 ہوں گے لیکن ان کی اسٹرینتھ 50 تک پہنچ جائے گی، یعنی کہ لوٹ سیل مچا ہوا ہے وہاں پہ، مال غنیمت کی طرح یہ سارے ہمارے ریزرو سیٹس پہ جپٹ پڑے۔ اور ہمارے یہاں تو کلچر یہ ہے کہ اپنی بہنوں کے سر پہ دوپٹہ رکھا جاتا ہے، ان کے حق پہ کبھی بھی قبضہ زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ یہ جن بہنوں کا حق تھا تحریک انصاف کی ریزرو خواتین کا، بڑے دھڑلے سے یہ سارے جپٹ پڑے، صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی۔ واہ جی واہ، سلام ہے آپ کی جمہوری سوچ کو، پیپلز پارٹی، نون لیگ، فضل الرحمان صاحب، سلام ہے آپ سب کو، سلام ہے۔ مجھے یہ بتائیے 73 کے آئین کے تناظر میں مجھے یہ بتائیے کہ اب جو وزیر اعلیٰ صاحب نے جو اسپیچ کی ہے اپنی، ایک تو یہ کہا کہ جی عمران خان کی رہائی کے لیے آج سے اقدامات شروع کروں گا، احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں۔ اچھا، صوبے میں آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلی اسپیچ تھی اور خاص طور پر افغان پالیسی پر نظر ثانی، تو آپ ہاؤ ڈو یو میک آف اٹ کہ ایک وقت میں جب گورننس کے ایشوز اپنی جگہ بہت سے مسائل صوبے میں رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ افغانستان نے حملہ بھی کر دیا پاکستان کے اوپر، اور اس کے اندر میرے خیال میں وہ جو ڈیبیٹ تھی کہ اب بھی جی بات کرنی چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے، میرے خیال میں اس کو ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ یہ بات کر رہے ہیں اب بھی۔ وٹ ڈو یو میک آف دس اسپیچ جو انہوں نے کی ہے؟ دیکھیں، آپ کی اپنی نرسری میں جو پھول کھلتا ہے نا، اس سے خوشبو بھی اپنی ہی آتی ہے۔ تو بے شک میں یا گنڈا پور یا ہم سب خان صاحب کے ساتھ عرصے سے چلے ہیں، لیکن یہ تو بچہ ہی بڑا خان صاحب کی نرسری میں ہوا ہے، یعنی کہ ایک چھوٹا سا لڑکا جس کی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی، اور وہ مراد سعید اور مینا خان اور شاہد خٹک اور یہ لوگ سارے اکٹھے خان صاحب کے ساتھ چلے، تو ان کے تو وہ کیا کہتے ہیں، گٹھی میں ایک طرح سے نظریہ عمران خان ہے۔ تو ظاہر ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے سب سے پہلی پرائیورٹی ان کی وہ ہے، باقی انہوں نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ ان کو آج دوبارہ سنیے گا، when this boy loves ٹھیک نہیں ہے، when this man, when he talks with conviction, he means what he's saying۔ تو وہ انشاءاللہ کھڑا رہے گا خان کے ساتھ، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایک اور چیز کہ جس طرح علی امین خان نے وفاداری کی ایک مثال قائم کی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو افغانستان کے حوالے سے واٹس دا کنفیوژن، یہ جو قابض رجیم ہے، اب تو انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا وزیر خارجہ وہاں جاتا ہے یو این سے کلیئرنس ملنے کے بعد، اور اس کے بعد ہی وہ پاکستان پر جنگ مسلط کر دیتے ہیں۔ تو اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ نظر ثانی کی کوئی ضرورت ہے جیسے کہ وزیر اعلیٰ نے فرمایا؟ دیکھیں، خان صاحب کے دور میں آپ دیکھیے یہی افغانستان تھا اور یہی افغان طالبان تھے، اور ایک بہت زبردست پرامن ماحول بن گیا تھا۔ مجھے خود یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو اسلامی کانفرنس ہوئی تھی دونوں، ان میں نے ویلکم کیا مہمانوں کو، ترکیہ کے وزیر خارجہ آئے، سعودی عربیہ کے آئے، امیر خان متقی صاحب خود تشریف لائے جو ان کے وزیر خارجہ صاحب ہیں، ان کو ہم نے ویلکم کیا، بہت آنریبل طریقے سے سارا ہو رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں ایک گیپ آیا جب شہباز صاحب کی حکومت آئی، اس 16 مہینوں میں انہوں نے کوئی انگیج نہیں کیا، بلاول صاحب تشریف نہیں لے گئے ایز اے فارن منسٹر، شہباز صاحب نے انگیج نہیں کیا کابل سے، وہ ایک گیپ آ گیا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان پہ خدا نخواستہ کہیں سے کسی بھی ملک سے حملہ ہوتا ہے، پھر ہم نے اپنے ملک، اپنے فوج، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، لیکن یہ معاملہ اتنا سنگین اور گمبھیر ہے کہ بے شک اگر حملہ ہو اس کو ریٹیلیشن ہونا چاہیے، پوری قوم کھڑی ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ
میں اپنی پارٹی کی طرف سے تجویز دوں گا، جو ہماری سوچ ہے کہ آپ کابل کو انگیج ضرور کیجئے، مذاکرات کا ٹیبل بھی بند نہ کیجئے، اگر حملہ ہوتا ہے جواب دیں گے لیکن مذاکرات کا آپشن بند نہ کریں۔ جو ملک پاکستان کے وجود سے ہی خائف رہا ہو، پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکاری رہا ہو، اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس سب کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ انگیج کرنا چاہیے، اور انگیج تو کرتے رہیں، جرگے بھی ہوئے، سارا کچھ ہوا، کیا رہ گیا ہے؟ دیکھیں اشفاق صاحب، انگیج تو اسرائیل کے ساتھ امریکہ نے بھی ان معاملات میں فلسطین کے لیے کیا ہے۔ اگر وہاں ہم ڈائیلاگ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، جہاں بے شمار ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا ہے، تو یہاں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چاہے کچھ بھی کہیں، دونوں برادر اسلامی ملک ہیں اور مسلمان کو مسلمان سے نہیں لڑنا چاہیے۔ لیکن ساتھ میں یہ بات دوبارہ میں کہوں گا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے پھر پوری قوم یک زبان ہو کے جواب دے گی، لیکن ایک ذمہ دار قوم کا ایک یہ بھی خاصہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بدترین دشمن سے بھی انگیجمنٹ کرتے ہیں۔ یہاں تو اس لیول کی دشمنی خدا نخواستہ نہیں ہے، ایک حالات اچھے بھی تھے، اب پھر برے ہو گئے ہیں، اس سے پہلے برے تھے، اشرف غنی صاحب کے دور میں بھی معاملات خراب تھے، پھر یہ لوگ جب آئے بہتر ہو گئے ہیں۔ مجھے ایک چیز بتائیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ انگیج بھی کیجئے اور پاکستان کی سلامتی پہ نو کمپرومائز، اس میں تو کوئی کوئسچن مارک نہیں۔ مجھے ایک چیز بتائیے، جو افغان مہاجرین سے متعلق نئے وزیر اعلیٰ کی پالیسی آپ کو کیا لگتی ہے، یا پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے؟ نہیں بھیجنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے اس پہ کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے کہ ہمیں ایمپتھی، انسانیت، اخلاق کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کسی کو جانا بھی ہے، اس کو بھی عزت سے آپ رخصت کریں۔ ایک بہت بڑی قربانی ہماری نیشن نے ان کے لیے دی ہے، جو ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے، ہم نے احسان نہیں کیا۔ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان پہ حملہ ہوا، ہم نے اپنا گھر دیا، اپنے حجرے کھولے، اپنے پاکستان ان کو کہا کہ آپ کا دوسرا ملک ہے، آپ آئیں یہاں پہ، 50 سال 40-45 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، 3-4 نسلیں بڑی ہو گئی ہیں۔ تو اگر آپ نے کسی کی ریپیٹریشن کرنی ہے جس کے پاس قانونی تقاضے پوری نہیں، وہ بھی عزت سے کریں۔ اور باقی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہمسائے سے تعلق اچھا رکھنا ہے، وہ آپ کے ہم مذہبی ہیں اور آپ کے وہ ایک ایسا ایریا ہے کہ وہاں اگر آپ کا تعلق اچھا ہوتا ہے پورا سینٹرل ایشیا کھل جائے گا۔ تو جنگ حل نہیں ہے، جنگ حل نہیں ہے، امن is the way forward, peace is the way forward۔ جی، لیکن اگر میں یہاں پر نیشنل ایکشن پلان جو کہ 2014 اور اس کے بعد ریوائز تھا آپ کے دور حکومت میں، اس کا جو 14واں نقطہ تھا وہ ریپیٹریشن آف افغان ریفیوجیز اینڈ ڈیلنگ ود دیئر ایشوز، یہ 2021 کی بات ہے۔ اس کے بعد بھی ابھی تک اگر جب ان کے ملک میں ایک حکومت بن گئی ہے اور وہ وہاں پر پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، تو ان کو بھیجنے میں کیا امر مانے؟ یہ 2025 بھی ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے، تو آج نہیں تو کب؟ اگر ہم ان سے اچھا تعلق رکھیں گے، آپ کے لیے پورا سینٹرل ایشیا کھل جائے گا۔ یہاں پہ آپ ان کو اپنے ساتھ سی پیک میں شامل کیجئے۔ ہندوستان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑیں، ہندوستان تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کو مارے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ افغانیوں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ بھئی آپ اگر ہمارے سے آپ کا تعلق تھوڑا فرق ہے، لیکن مشرق کے قریب نہ جائیں، بھارت کے قریب نہ جائیں۔ بھارت تو دشمن ہے مسلمان کا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہماری ترقی اس میں ہے کہ کابل اور اسلام آباد کے بیچ میں تعلق بہتر ہو۔ لیکن اگر دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے، ہماری نیشنل سیکورٹی ایٹ سٹیک ہوتی ہے، وہاں پھر کوئی نون پی ٹی آئی اکٹھے ہو کے ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ لیکن وے فارورڈ کیا ہے؟ انگیج ود کابل، انگیج ود کابل اینڈ ٹیل دیم کہ آپ یہ بھارتیوں کو یہاں پہ نہ آنے دیں، یہاں پہ ان کو ٹریننگ کیمپس نہ بننے دیں، دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپس آپ ختم کریں، لیکن یہ سارا کراس دا ٹیبل بیٹھ کے ہوگا، جس طرح عمران خان صاحب نے کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب فور یور ٹائم۔ بریک ہے، بریک کے بعد آتے ہیں۔